عقل، شعور، فہم، بصارت دیکھیں، کہہ سکتی تھی کہ آج سے یہ سارا کچھ آپ کا ہے، لیکن کل کلاں میرے شوہر کو کوئی تانا نہ دے دے، کہا بلا کے لائیں سب کو، سب کے سامنے میں یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں، آنے والے وقت میں آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا دے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سیدہ ختیجہ سے ہی محمد الرسول اللہ کو تمام اولاد دی ہے، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے، وہ سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہیں۔ باقی جتنی بھی اولاد ہیں اللہ کے رسول کی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، وہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کائنات کے پیغمبر کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلے شادی کے بعد اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام ابو القاسم تھا، جس کا نام قاسم تھا، اور اسی کی نسبت اللہ کے رسول کی کنیت تھی ابو القاسم۔ اس کے بعد بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ ختیجہ سے، قاسم اور عبداللہ۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، طیب اور طاہر ان کے لقب تھے۔ 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، 4 بیٹیاں تھیں۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام اولاد اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر یوں جو وقت گزرتا جاتا ہے، عمر مبارک 40 سال ہونے کے قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ کی طرف سے جب وحی کا سلسلہ آنے کے قریب ہے، اللہ کے رسول مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ غار حرا کے اندر جا کے عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل آئے، غار حرا کے اندر ہی آئے، اور 30ویں پارے کی سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوتی ہیں۔ جبریل آئے اور آ کے کہا اقرا، پڑھیے۔ ما انا بقاری، فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہے، اللہ کے رسول کا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہے۔ دوسری بار کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تیسری بار بھی کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری بار جبریل نے مجھے کہا پڑھیے تو مجھے کہتے ہیں اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ کہتے ہوئے مجھے ساتھ لگایا، اور اس کے ساتھ لگانے سے جو مجھے دبایا اس کی تکلیف میں نے اپنے جسم کے اندر محسوس کی۔ 5 آیات اتری ہیں، اللہ کے رسول کانپتے ہوئے گھر کو واپس آ جاتے ہیں، اور علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج نبوت کا صحرا سر پہ سجا دیا ہے، اور گھر آتے ہی کپ کپی تاری ہے، جسم پہ پسینہ ہے، زملونی زملونی، اے ختیجہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، کیوں پریشان ہیں؟ آج مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ انسانیت کا ملکیت کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ پہلی ملاقات کا واقعہ تھا۔ آج سے قبل فرشتے سے، جبریل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی ملاقات نہیں تھی ہوئی۔ کانپ رہے ہیں اللہ کے رسول، اور مومنوں کی ماں کہتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہوتی تو ماتھے پہ پسینہ آ جاتا۔ وحی کا بوجھ اتنا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھوڑی سی چڑھی ہوئی تھی، اور میں نے وحی کے وقت جب اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہو رہی تھی تو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میری ران کو کسی پہاڑ کے نیچے دے دیا گیا ہے، اور یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ جیسی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم ابھی تک ہم نے پیارے پیغمبر پہ وحی پہ نازل ہوتے وقت ماتھے پہ آنے والے پسینے کے قطروں میں سے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ سیدہ ختیجہ اللہ کے رسول کو تسلیاں دے رہی ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ،
اے میرے سر کے تاج آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کو کوئی نہیں دیتا، جس کا کوئی خیال نہیں کرتا، آپ اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ بے کسوں کا سہارا بننے والے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو دوبارہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ سیکھنے والی باتیں ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں ذرا سا بھی کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم سب سے پہلے بھاگتے ہیں دم درود والوں کی طرف۔ کہیں سے تویز لے لو، کہیں سے کوئی داغا لے لو، کہیں سے کوئی چھلا لے لو، لیکن سیدہ خدیجہ کی فراست دیکھیں، عقل و شعور دیکھیں، کس کے پاس لے کے گئی ہیں؟ اس کے پاس جس کے پاس دین کا علم ہے اور وہ صحیح بات بتائے گا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے، سارا واقعہ وہی کا سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے کیا جواب دیا؟ یہ وہی ناموس ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ نبی پہ، عیسیٰ نبی پہ نازل ہوا کرتا تھا۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے اس شہر مکہ سے نکال دے گی۔ تکلیفوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اور دوسری وحی جو نازل ہوتی ہے وہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول کو حکم دیا جاتا ہے اٹھئے، کمر کس لیجئے، اپنے گھر والوں کو پہلے اسلام کی تبلیغ کریں، رشتہ داروں کو اسلام کی تبلیغ کریں۔ کوہ صفا پہ سب کو بلایا، اور وہیں پہ ابو لہب نے کہا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا، سارے دشمن بن گئے، اور لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا چاہا، سب سے پہلے جس نے نبوت کی گواہی پہ لبیک کہی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئے انسانوں میں سے وہ سیدہ خدیجہ ہے۔ خاتون اول اگر اس امت کی کوئی ہے تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اللہ کے رسول باہر سے باتیں سن کے آ رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ رستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، لوگ دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، لوگ اللہ کے رسول کو مجنون کہتے ہیں۔ سورہ قرآن مجید کی سورہ کے اندر یہ بات ہے کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ مجنون کا اگر پنجابی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کو پاگل کو کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول اتنی تکلیف، اتنی باتیں سن کے آتے ہیں، یوں ہی گھر میں آتے ہیں، سلیقہ شعار، وفادار، فہم و فراست والی، عقل و شعور والی اللہ نے بیوی عطا فرمائی ہے، وہ رسول اللہ کو دلاسے دے رہی ہے۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، تاریخ کی کتابوں سے ہٹ کے، مطالعہ سے ہٹ کے، تجربے کی بنیاد پہ ایک بات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آئے روز لوگوں کے مسائل سننے کو ملتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی زندگی مومنوں کی عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ شوہر باہر لوگوں کی باتیں، لوگوں کے دکھ، لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی اذیتیں لے کے گھر لوٹ رہا ہے۔ اگر باہر سے لوگ دکھ دینے والے ہوں اور گھر میں بیوی سکھ دینے والی ہو تو باہر کے سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ اور اگر باہر ساری دنیا آپ کو سکھ دینے والی ہو، عزت دینے والی ہو، مقام دینے والی ہو، لیکن گھر میں بیوی دکھ دینے والی ہو تو باہر کے سارے دکھ، باہر کے سارے سکھ بھی دکھوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر باہر سے دکھ ہے تو گھر کا سکھ باہر کے دکھوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر بیوی گھر میں سکھ دینے والی ہے تو باہر کے دکھ بھی انسان کو پھر دکھ نہیں لگتے۔ مومنوں کی ماں کی یہ ادائیں، یہ زندگی، یہ بیوی بن کے رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو عورت اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو،
ایسی عورت کے لیے میں دنیا میں ہی بشارت دے دیتا ہوں کہ وہ عورت اللہ کی جنت میں جانے والی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، تب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی عمر مبارک 50 سال ہے۔ سب سے زیادہ رفاقت 25 سالہ رفاقت اللہ کے نبی کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گزاری ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر مبارک کے اندر اتارتے ہیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی اچھا کام کیا، جس نے کوئی اچھا کام کیا، عاملہ اجرھا، اللہ اس اچھے کام کی ابتدا کی وجہ سے اس کے بعد جتنے لوگ وہ اچھا کام کریں گے ان کو بھی ثواب دیں گے، جس نے آغاز کیا ہوگا بدلے میں ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب قیامت کی دیواروں تک جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جتنے لوگ جتنی بار کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے سے جتنی بار پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں مومنوں کی ماؤں کی سیرتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھ کے اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔